مومنین کرام، جیسے آپ تمام حضرات متوجہ ہیں، آج کی یہ مجلس سے عزا مرحوم محمد تاج الدین اور ان کے والدین اور دیگر مرحومین کے لیے حاجی طالب حسین، معظم دین محمد عارف علی رضا محمد سجاد اور تصور حسین صاحب، ان کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ درخواست کروں گا ان مرحومین کی ایثار ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، خدا بحق و محمد و آل محمد جن مرحومی کی ایثار ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کی جملہ لغزشوں سے درگزر فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یہ ایک قرآنی حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور سنت معتبرہ رسول اور اہل بیت رسول کی معتبر روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ روز قیامت ہمارے اعمال تلیں گے۔ اچھا، وہ تولنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ اس کے وہ پلڑے کتنے بڑے ہوں گے جس میں ہمارے زندگی بھر کے اعمال، نیکیاں ایک میں رکھی جائیں گی، برائیاں دوسرے میں رکھی جائیں گی؟ یا کوئی ترازو بھی ہے یا ایک مثال دی گئی ہے؟ بعض روایات میں ہے ترازو سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم خدا ترازو کا کام دے گا جی، لیکن یہ ہوئے کہ موازنہ ہوگا۔ سورہ طارق ہے، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا روز قیامت یہ برحق ہے۔ اور قبر میں اپنے مرحوم کو یا مرحومہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد
ایک بندہ اترتا ہے تلقین پڑھتا ہے، ہاں عالم دین قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور وہ جو بندہ قبر میں اترتا ہے وہ قینچی کی صورت میں اس کے شانوں کو پکڑ کے ہلاتا ہے، جی وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جب تو آ کے تم سے پوچھے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا وہ قبلہ کیا ہے، نبی کون ہے اور امام کون ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ تو یہ تم سے سوال کریں فرشتے، فلا تخف ولا تحزن، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جواب میں کہنا ہے اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے، اور علی سے لے کر امام مہدی تک ہؤلاء ائمتی، یہ 12 میرے امام ہیں، بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرأ فی الدنیا والآخرہ، میں ان سے تولا رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے میرا نہ دنیا میں کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی آخرت میں تعلق ہے۔ یہ اس کو تعلیم دینے کے بعد پھر کہتے ہیں اے فلان بن فلان اسمع افہم، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، وسوال منکر و نکیر حق، قبر میں منکر اور نکیر کا آ کے سوال کرنا یہ بھی برحق ہے، وتطایر الکتب حق، روز قیامت نامہ اعمال کا فائلوں کا ادھر ادھر اڑنا یہ بھی برحق ہے، پھر کہتے ہیں والمیزان حق، میزان بھی برحق ہے، اعمال کا تلنا، نیکیوں اور برائیوں کا موازنہ ہونا اور اس کے مطابق بندے کو اپنے آخری انجام تک پہنچانا یہ برحق ہے۔ اچھا مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بعض وزنی ہوتی ہیں بعض ہلکی پھلکی، ہاں چائے کی پتی اگر 1 کلو لینا چاہیں تو وہ اس کے لیے کتنا بڑا شاپر چاہیے ہوتا ہے، اتنا بڑا شاپر چاہیے، 1 کلو چینی کے لیے اس سے چھوٹا، اچھا وہ جو 1 کلو کا پتھر ہوتا ہے یا وٹا جسے کہتے ہیں وہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ 1 کلو ہوتا ہے، ہاں لوہے کا وزن زیادہ ہے، سریا کا وزن زیادہ ہے، ریت کا وزن زیادہ ہے، مٹی کا زیادہ ہے، لکڑی کا کم ہے، ہاں پتوں کا اس سے بھی کم ہے۔ اسی طرح جو اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں نا، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، دل سے، ہاں یہ بھی سب کا وزن برابر نہیں ہوتا، کسی عمل کا وزن زیادہ ہے کسی عمل کا وزن کم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پہلی فرصت میں نجف اشرف میں امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے، وہ آخری دروازہ جس سے داخل ہونے کے بعد سامنے زری ہے اور کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے اوپر مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے جس کو رسول خدا سے حضرت عمر نے نقل کیا ہے، مستدرک حاکم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اور حضرت عمر نے رسول خدا سے یہ نقل کیا ہے، وہ حدیث ادھر درج ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ لو وضعت السماوات السبع والارضین السبع، اگر 7 آسمان اور زمین ان کو رکھا جائے فی کفت میزان، ترازو کے ایک پلڑے میں، ووضع ایمان علی فی کفت اخری، اور دوسرے پلڑے میں علی کے ایمان کو رکھو، اور تو وہ پلڑ جس میں زمین اور آسمان کو رکھا جائے گا وہ آپ کو وہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا، اور جس پلڑے میں علی کا ایمان ہوگا وہ آپ کو جھکتا ہوا نظر آئے گا، جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایمان، الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، لیکن ہم سب کے ایمان کا وزن مختلف ہے، 2 بندے نہیں دکھا سکتے آپ ان دونوں کا وزن جو ہے ایمان برابر ہے، 50-50 ہے، نہیں، ہر شخص کے ایمان کا اپنا ایک پیمانہ ہے، ہاں وزن تلے گا، اعمال تلیں گے۔ مجھے آپ کو یہ روایت، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان میں سب سے وزنی عمل کیا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اثقل الاعمال فی المیزان، ثقیل یعنی بھاری نا،
انی تارکن فیکم ثقلین، دو گران قدر چیزیں، اثقل الاعمال فی المیزان، روز قیامت آپ کی میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور جہاں رسول خدا نے یہ فرمایا کہ روز قیامت سب سے وزنی عمل مجھ پر اور میری آل پر درود کا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا الصلاۃ علی بصوت آل تذہب بالنفاق، جو خوش قسمت مجھ پر اور میری آل پر بآواز بلند صلوات بھیجے منافقت اس کے قریب نہیں آتی، منافقت سے دور رہیں، بآواز بلند درود بھیجے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یقیناً آپ حضرات متوجہ ہیں آج رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اور ابھی مجھ سے پہلے جس عزیز نے پڑھا اس نے بھی اپنے خطبے میں کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل میں تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہماری روایات بتاتی ہیں عالم ارواح میں ہمارے نبی آئے تو آخر میں، مگر آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک نبیوں کے مربی رہے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک نبیوں کے مربی رہے، لیکن ظاہراً 27 رجب کو آپ نے وہی غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی جس میں اس دنیا میں باضابطہ طور پر آن حضرت کی نبوت کا اعلان ہوا 17 رجب کو۔ وہ میری صاحب کمیٹی میں ہوں، وہ ایک عبارت تھی فلان تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نصاب کی کتاب میں نبوت ملی۔ وہاں میں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ حروف تبدیل کرو، یہ الفاظ تبدیل کرو۔ نبوت یہ 27 رجب کو نہیں ملی، نبوت اس وقت ملی ہے جب آدم ابھی آب گل میں تھا۔ یہ لکھو فلان تاریخ کو نبوت کا اعلان کیا، اعلان کیا ہے۔ اچھا جی، اور ایک اور اچھا انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا ہے، اللہ بھلا کرے، انہوں نے قبول یعنی نبوت ملی کی بجائے نبوت کا اعلان کیا۔ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ دوسرا لکھا تھا حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ادھر میں نے کہا یہ بھی جو ہے نا، یہ یعنی وہ ہے قابل اعتراض بات ہے، 10 سال کی عمر میں اسلام قبول نہیں، یہ نہ دیکھو، قبول وہ کرتا ہے جس نے کبھی انکار کیا ہو۔ جی یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا، اعلان کیا 10 سال کی عمر امیر المومنین نے جی، لیکن وہ جو رسول کی گود میں اور خانہ کعبہ میں جو پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلام لانے کی تعبیر یہ انصاف نہیں ہے، لانے کی تعریف نہیں ہے۔ وہ میں ایک کلپ سن رہا تھا مولانا کوثر نیازی کا، انڈیا میں وہ علی ڈے پر ان کو دعوت دی گئی تھی۔ مولانا کوثر نیازی کو بھٹو کے زمانے میں وزیر تعلیم تھے۔ ان کی ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، وہ انڈیا کے دورے پہ گئے، غالباً یہی دورہ تھا۔ اس دورے میں جہاں وہ ایک عالم دین تھے وہاں ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، سیاسی شخصیات سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک راجیو گاندھی بھی ہے۔ راجیو گاندھی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ نہ معلوم مولانا صاحب کو کیسے خیال آیا، راجیو گاندھی سے پوچھا مولانا کوثر نیازی نے،
دورت سے واپس آ کے اخبار میں انہوں نے دیا تھا، اس کی کٹنگ ہمارے دوستوں کے پاس موجود ہے۔ کہا وہ راجیو سے کہا، راجیو صاحب اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ لوگ اس سے متعارف ہیں، جانتے ہیں علی بن ابی طالب کو؟ مولانا کوثر نیازی راجیو گاندھی سے ہندو سے پوچھتا ہے، اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، ہاں آپ اس کو جانتے ہیں؟ اچھا، راجیو گاندھی کا جواب سننے سے پہلے یہ دوبارہ یادآوری کریں کہ امیر المومنین نے جب حضرت جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، ایک عہد نامہ نظام حکومت بنا کے دیا تھا، عہد نامہ یہ مالک اشتر۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کراچی کے مشہور خطیب علامہ رشید ترابی رحمت اللہ علیہ سے کہا، آپ اس سے عہد نامے کا انگلش میں ترجمہ کریں۔ انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے کراچی کے فلان ہوٹل میں مجھے کمرہ بک کر کے دیا اور کہا کہ آپ نے فوراً اس کا انگلش میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، رشید ترابی نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ نصاب کی کتاب میں اس کو شامل کرو، لیکن پس و پیش کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، ابھی تک نصاب میں اس کو شامل نہیں کیا۔ راجیو گاندھی سے جب پوچھا اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے، اب اس کو جانتے ہیں، راجیو نے کیا جواب دیا؟ کہا مولانا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم جب ہندوستان کا آئین بناتے ہیں تو علی کے اس عہد نامہ سے استفادہ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے گورنر کو بنا کے دیا تھا، اپنے گورنر کو بنا کے دیا۔ ملک معراج یا علی، یہ ملک معراج خالد مرحوم کوئی دینی ذہنیت کے نہیں تھے، ایک آزاد خیال بندے تھے، قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے جی۔ ہم وہ ایک اسوت سسٹم کی طرف سے ایک وفد گیا تھا، اب وہ اس کے لیے فیصل یونیورسٹی کے دورے کے لیے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس کا جو انگلش ترجمہ ہے میں نے اپنے تمام ایمنیز اور وزراء میں تقسیم کیا ہے۔ عہد نامہ مالک اشتر کو، اس عہد نامہ کی روشنی میں نظام حکومت چلاؤ، اس کی روشنی میں وزارت کے فرائض کو انجام دو۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ عہد نامہ تو بعد میں آ گیا نا۔ اچھا جی، تو نبی اس تاریخ کو باضابطہ نبوت کا اعلان ہوا۔ اچھا، ادھر میں نے یہ کہا، یہ لکھو کہ علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کیا، یہ نہ لکھو اسلام کو قبول کیا۔ انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا ہے، اس کو ٹھیک کیا ہے۔ کوثر نیازی کے الفاظ یہ ہیں، لوگ چونکہ ان سے پہلے بھی کئی لوگوں نے تقریریں کی تھی، اہل سنت نے بھی، انہوں نے بھی، علی سب سے پہلا مسلمان ہے، سب سے پہلے اسلام لایا۔ وہ کہتے تھے میں یہ نہیں کہوں گا علی پہلے اسلام لائے، کہا علی پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ کوثر نیازی کے الفاظ یہ ہیں۔ اگر آپ نے پڑھی ہو مولانا ذیشان حیدر جوادی کی کتاب نقوش عصمت، چہاردہ معصومین کے بارے میں بڑی زبردست کتاب ہے ان کی، نقوش عصمت، اس کے اندر امیر المومنین کے ایمان کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ نہ کہو کہ علی اسلام لایا، یہ کہو علی اسلام لے کے آیا۔ اسلام لے کے آیا۔ خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوتی ہے علی کی، اور ہماری روایات کے مطابق جہاں ہمارے بچے پیدائش کے فوراً بعد رو کر یہ بتاتے ہیں کہ میں زندہ ہوں،
نہ روئے نا تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مردہ تو پیدا نہیں ہوا. عام بچے رو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، مگر علی نے ولادت کے فوراً بعد سورہ مومنین 18ویں پارے کا آغاز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آدھا صفحہ یا صفحہ کی تلاوت کی، آخر میں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جی کچھ بنیادی باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کر کے جانا چاہوں گا. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول خدا بناتا ہے. ٹھیک ہے جی، رسول خدا بناتا ہے، نبی بھی خدا بناتا ہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اور نبی کی طرح امام بھی خدا بناتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کرتے. تمام مسلمان شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، سب شیعہ اثنا عشری سب متفق ہیں کہ نبی بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے، رسول بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے. اور شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی طرح امامت بھی ایک الہی عہدہ اور منصب ہے. خدا اس کو دیتا ہے کہ جس کے علم کے مطابق جو امامت کے منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ٹھیک ہو گیا جی، اور یہ صلاحیت خدا دیتا ہے، خدا دیتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات جو تمام مسلمان مانتے ہیں، نبی کے لیے ادھر ہے نا بھئی، مثلا آپ کی سرکاری ملازمت میں کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال کا بچہ کتنا بھی لائق ہو اس کو سرکاری نوکری نہیں ملتی. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہوٹلوں میں وہ برتن دھونے کے لیے رکھتے ہیں، وہ اور بات ہے. سرکاری نوکری جب تک 18 سال عمر نہ ہو اس کو نہیں ملتی. لیکن خدا نبی یا رسول بناتا ہے، ادھر عمر کی کوئی شرط نہیں ہوتی، عمر کی شرط نہیں ہوتی. وہ 40 سال کی عمر میں وہ نبوت سے نوازتا ہے، گہوارے میں بھی نبوت سے نوازتا ہے. حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے نا بھائی، تمام مسلمان قرآن کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ مادر گرامی جناب مریم نے شادی نہیں کی تھی، غیر شادی شدہ خاتون سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ انا لکی ھذا، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو، تو نے شادی بھی نہیں کی. جناب مریم نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا. فاشارت الیہ، اشاروں سے کہا یہ گہوارے میں جو بچہ ہے نا اس سے پوچھو، یہ میری عفت اور پاک دامنی کی گواہی دے گا. اس کی طرف اشارہ کیا. عیسیٰ ابھی چند دنوں کا بچہ ہے، اس نے کیا کہا؟ انی عبداللہ. گہوارے میں بھائی، گہوارے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اور تمہاری ہدایت کے لیے اس نے مجھے کتاب دی ہے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، شیرخواری دودھ پینے کے زمانے میں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. ہاں، معلوم ہوا نبوت، نبی اور امام بننے کے لیے کوئی 18 سال کی قید، مہینے کی بھی شرط نہیں ہے. ہاں، بچپن میں گہوارے کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے اور رسول بناتا ہے. ہمارے اماموں میں سے ترتیب سے علی، حسن، حسین، امام زین العابدین، ترتیب سے دیکھو تو سب سے پہلا کم عمر امام وہ ہمارے 9 امام ہیں. امام محمد تقی 8 سال یا 9 سال کی عمر میں آپ کو امامت ملی. آپ ابھی 8 یا 9 سال کے تھے، امام رضا کی شہادت ہوئی، آپ نے منصب امامت کو سنبھالا. شیعوں کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا. اس سے پہلے اتنا کم سن امام نہیں گزرا تھا. خاص بندے، امام رضا کے مخلص صحابی وہ پریشان تھے. یہ 9 سال کی عمر میں
امامت کے سنگین فرائض کو پتہ نہیں وہ اس سے عہدہ برآ ہو سکے نہ ہو سکے، یہ آپس میں باتیں ہونے لگی ہیں۔ چیدہ امام علی الرضا کے بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں نشست، کوئی رو رہا ہے امام رضا کے غم میں، اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اتنے میں یونس بن عبد الرحمن، بڑا مخلص صحابی تھا امام رضا علیہ السلام کا، اس نے کہا، توجہ سے سنیے، کہا یہ رونا پیٹنا چھوڑو، یہ سوچو کہ جب تک یہ امام رضا کا بیٹا بڑا نہیں ہوتا ہم اپنا دین کس سے لیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یونس بن عبد الرحمن جیسا بندہ کہا کہ بھئی رونا پیٹنا چھوڑ دو، مل بیٹھ کے سر جوڑ کے فیصلہ کرو، وہ جب تک یہ امام محمد تقی بڑا نہیں ہوتا، امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں بنتا، ہم اپنا دین کس سے لیں؟ ابو سلط ریان بھی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار تماچا رسید کیا، تھپڑ مارا، کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اگر امامت خدا کی طرف سے ہے وہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 40 سال کا ہو یا وہ 50 سال کا ہو۔ اپنے مخلص شکوک و شبہات کی شکار ہو گئے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ تھے کہ میری کمسنی کو دیکھ کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مسجد النبی تشریف لاتے ہیں، منبر کے پہلے زینے کے اوپر رونق افروز ہوئے اور اپنا تعارف کرایا۔ توجہ سے سنیے، فرمایا انا محمد ابن علی الرضا، میرا نام محمد ہے، علی کا بیٹا ہوں اور میرے باپ کا نام رضا ہے، وَأَنَا الْجَوَادِ، میرا جو لقب ہے نا وہ جواد ہے۔ فرمایا انی اعلم بانساب الناس فی اصلابہم، میں خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ کس کے صلب میں کیا نسل چل رہی ہے، جی کس کی اولاد ہوگی کس کی اولاد نہیں ہوگی، کس کو خدا بیٹا دے گا کس کو خدا بیٹا نہیں دے گا۔ روایت طولانی ہے، میں اس کو نہیں کرتا، بس یہی امام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اپنے کمالات کو بتایا، کہا میں تمہارے ظاہر سے بھی آگاہ ہوں، میں تمہارے باطن سے بھی آگاہ ہوں، میں تم میں سے ہر ایک کے انجام سے بھی آگاہ ہوں۔ بتائیے، ہر ایک کے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تاریخ نے ہر کے انجام کو بھی دیکھا، عمر سعد کے انجام کو بھی دیکھا۔ واقعہ کربلا میں عمر سعد کی لشکر میں موجود لوگ، امام حسین کے مقابلے میں آنے والے لوگ صفین میں علی کے ساتھ تھے۔ انجام کو دیکھا جاتا ہے، انجام کو، جی کہا میں تمہارے میں سے ہر ایک کے انجام کو جانتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا دیکھو یہ جو کچھ میں نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، یہ خدا کا دیا علم ہے۔ ادھر 1 سال 2 سال شیرخوار 18 سال یہ باتیں نہیں چلتی ہے۔ اللہ نے یہ عہدہ دینا ہے، وہ پہلے کسی ہستی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت اور امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، اس کے بعد پھر اس سے حلف لیتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، چونکہ مباحث کی تعریف ہے، احمد بن حنبل نے یہ لکھا ہے نا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو رسول خدا پریشان ہو گئے۔ یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے یہ بات۔ جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بن گئے ہیں۔ بیوی کو پتہ ہے، رسول خدا کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر مزید تسلی کے لیے اپنے چچزاد بھائی
وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل نے بھی کہا وہ جس طرح حضرت عیسیٰ پر وہ جو فرشتہ نازل ہوتا ہے اسی طرح آپ پر بھی نازل ہوا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑے گا. کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا, لیکن میں اس سے پہلے مر جاؤں گا. یہ ورقہ بن نوفل عیسائی وہ رسول خدا کے حالات سے آگاہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ خدا کے نبی ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑے گا. رسول کو کچھ نہیں پتہ. یار توہین رسالت اور کیا ہوتی ہے؟ طبری نے لکھا ہے, طبری نے لکھا ہے کہ رسول خدا یہ وحی جب نازل ہوئی اتنے گھبرائے, دل برداشتہ ہوئے, پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ اندازہ لگاؤ بھائی. اچھا, اب نبی تمام مسلمانوں کا ایک ہے, ٹھیک ہے جی. آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے نبی ہیں. ولدیت کے بارے میں کسی کو نہ, آپ کی ذات کے بارے میں کسی کو اختلاف ہے, نہ ولدیت کے بارے میں ہے. سب کے نزدیک آن حضرت کا نام محمد ہے, عبداللہ اور آمنہ کا لخت جگر ہے, مگر مقام دونوں مکاتب فکر کے نزدیک ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں, میرے نزدیک میرا آخری نبی انبیاء کا مربی تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ خود اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. بہت فاصلہ ہے بھائی, بہت فاصلہ ہے. میں ایک طولانی روایت لے کے آیا ہوں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, بہت ایمان افروز ہے. یہ روایت امام علی النقی کی ہے, ہمارے 10ویں امام کی ہے. میں جلدی پڑھتا ہوں, چونکہ تقریباً 1.5 صفحہ ہے اس لیے میں زبانی یاد نہیں کر سکا. ان رسول اللہ لما ترک تجارت الی الشام, شام کے راستے میں جا کے تجارت کرتے تھے رسول خدا. آپ نے جب تجارت کو ترک کیا, وتصدق بکل ما رزقہ اللہ تعالی, اور اس تجارت کے نتیجے میں جو کچھ آپ نے کمایا تھا, جو رزق روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی, وہ سب کے سب راہ خدا میں صدقہ دے دیا. اچھا, وہ روزانہ غار حرا کی چوٹی پہ جاتے تھے. میں تقریباً 20 سال سے حج پہ جا رہا ہوں, ایک دفعہ گیا ہوں, غار حرا بھی گیا ہوں اور غار سور بھی گیا ہوں جی. غار جو وہاں جا کے خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جیا. اور ینظر من قللہ الی آثار رحمت اللہ, ایک جملے پر توجہ کریں گے, میری درخواست سے آپ سے جی. اور وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار کا نظارہ کرتے تھے. وَإِلَىٰ أَنْوَاعِ عَجَائِبِ رَحْمَتِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو عجیب چیزیں ہیں ان کا نظارہ کرتے تھے. اور آسمان کے کونے کونے اور زمین کے کونے کونے اور سمندر اور صحراؤں کا نظارہ کرتے تھے, اور ان آثار سے عبرت حاصل کرتے تھے. فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ 40 سَنَةً, جب 40 سال کے ہو گئے جی, نظر اللہ الی قلبہ, توجہ کیجئے, دنیا کو بتائیں کہ ہمارا نبی ایسا ہوتا ہے, ہمارے نبی ان کمالات کا حامل ہوتا ہے. نبی وہ نہیں ہوتا جس کو اپنی نبوت کا بھی پتہ نہ ہو جی. ہاں, نظر اللہ الی قلبہ, اللہ نے جب حضور 40 سال کے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پاک کو دیکھا. فوجدہ افضل القلوب, تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے افضل دل پایا. فوجدہ افضل القلوب وَأَذِنَ وَأَطْوَعَهَا وَأَشْجَعَهَا, سب سے زیادہ اطاعت گزار دل, سب سے زیادہ متواضع دل, سب سے زیادہ. تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا دل تمام دلوں سے افضل ہے, تمام سے پاک ہے, تمام سے زیادہ اطاعت گزار ہے, اذن لابواب السماء ففتحت, اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام دروازوں کو حکم دیا, سب کھل گئے حضور کے سامنے جی. فتحت, تمام دروازے کھل گئے. وہ محمد ینظر الیہا, اور ان دروازوں سے رسول خدا آسمان کے اس پار کی حقیقتوں کا
نظارہ کر رہے تھے۔ وَأَذِنَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دی، فَنَزَلُوا، فرشتے نازل ہوئے، وَمُحَمَّدٌ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور محمد ان فرشتوں کی طرف دیکھتے تھے۔ وَأَمَرَ بِالرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو حکم دیا، فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ مِن دُونِ سَاقِ الْعَرْشِ، دامن عرش سے رحمت الہی برسنے لگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے سر مبارک پر برسنے لگی۔ وَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ الروح الامین المطق بنور طاؤس الملائکہ، اور ان حضرت نے جبرائیل کو دیکھا۔ جبرائیل کو اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے۔ طاؤس مور کو کہتے ہیں، پرندوں میں مور چونکہ خوبصورت پرندہ ہے، لہذا وہ ہمارے ایک انتہائی صاحب کرامت ابن طاؤس، ان کے باپ بہت زیادہ حسین تھے، لہذا جبرائیل کا لقب کیا ہے؟ طاؤس الملائکہ، ملائکوں کا مور۔ اس کی طرف دیکھا، فَهَبَطَ إِلَيْهِ، جبرائیل ان حضرت پر نازل ہوئے، وَأَخَذَ بِضَبْعِهِ وَحَدَّهُ، آپ کے بازو سے پکڑا اور ہلایا اور فرمایا اقرأ یا محمد، پڑھیے۔ فرمایا وما اقرأ قال یا محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے قرآن کی جو ان حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوئی۔ پہلا سورہ فلق ہے، نازل ہوئی جی۔ اچھا جی، پھر یہ غار حرا پر یہ آیت نازل ہوئی، فنزل محمد من الجبل، وہ غار حرا کی چوٹی سے ان حضرت نیچے اتر آئے۔ وَغَدْ غَشِيَهُ مِن تَعْظِيمِ جَلَالِ اللَّهِ وَوَرَدَ عَلَيْهِ مِن كَبِيرِ شَانِهِ مَا رَكِبُ الْحُمَا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے آپ کے بدن پر گویا حرارت کی کیفیت تھی، اللہ کی عظمت کے احساس سے، جی اللہ کی عظمت کے احساس سے، جی ہاں۔ اور یہ کہ وقت، اور یہ بات آپ پر گران گزر رہی تھی کہ قریش مجھے جھٹلائیں گے، کہیں گے آپ جادو ہیں، آپ دیوانہ ہیں، آپ ساحر ہیں، جی ہاں، اور یہ کہ اور یہ جادو ہیں، اور یہ کہ شیطان جو ہے اس کو بہکاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان اس کو کہلواتا ہے۔ وہ اس طرح کے الزامات آپ پر گرام گزر رہے تھے۔ وَكَانَ مِنْ أَوَّلِ عُمْرِهِ، اپنی پیدائش سے آپ اعقل خلق اللہ، خدا کی مخلوق میں سب سے بڑے عقل مند تھے۔ خدا کی مخلوق میں سب سے بڑے عقل مند وہ جاتا ہے اپنی بیوی کے چچزاد کے پاس کہ بھئی یہ میری کیفیت ہے، آپ ذرا معائنہ کر کے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، اعقل خلق اللہ واکرم برایا وابغض الاشیاء، آپ کے نزدیک جو ہے نا جی وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شیطان ہے وغیرہ وغیرہ۔ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ، خدا نے چاہا کہ آپ کے سینے مبارک کو کشادہ فرمائے، آپ کے دل کو تقویت دے اور اس کو مزید مضبوط کرے۔ فَأَنْتَقَ اللَّهُ الْجِبَالَ وَالصُّخُورَ وَالْمَدَرَ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پتھروں کو، ڈھیلوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اپنے نبی کی تقویت اور ان کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور ٹھوس چٹانوں کو بولنے کی طاقت دی۔ وَكُلَّمَا وَصَلَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا، جب بھی آپ کسی پتھر کے پاس سے، پہاڑی کے پاس سے، مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرتے تھے، ناداہو، یہ بلند آواز میں پکارتے تھے پتھر اور وہ مدر، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابشر، آپ کو نبوت کی بشارت ہو۔ جی آدمی نہیں، یہ پتھر، ڈھیلے، درخت، جی۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَكَ وَجَمَّلَكَ وَزَيَّنَكَ وَأَكْرَمَكَ فَوْقَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اولین سے لے کر آخر تک تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو برتری عطا فرمائی ہے۔ لا يحزنك ان تقول قریش انک مجنون،
آپ کو اس سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے قریش آپ کو مجنون کہے. فَإِنَّ الْفَاضِلَ مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ، با فضیلت وہ ہے جس کو خدا نے فضیلت بخشی ہو. جی والکریم وہ ہے کہ جس کو خدا نے کریم پیدا کیا ہو. اس کے بعد آخر میں آن حضرت سے کہا سوف یبلغک ربک اقصی منتہی الکرامات، کرم کی جو آخری منزل ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. وَيَرْفَعُكَ إِلَىٰ أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ وَسَوْفَ يُنَعِّمُ وَيُفَرِّحُ أَوْلِيَائِكَ، اللہ تعالیٰ آپ کے دوستوں کو خوشحال کر دے گا. بِوَصِيِّكَ عَلِيِّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، تیرے وصی علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دوستوں کو اولیاء کو خوشحال کرے گا. وَسَوْفَ يَبُثُّ عُلُومُكَ فِي الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، اور تیرے تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے کس کے ذریعے؟ بِمِفْتَاحِكَ، تیری کنجی اور تیری حکمت کا شہر کا دروازہ. جی علی کے ذریعے جو تیری کنجی ہے اور تیری حکمت کا جو شہر ہے اس کا دروازہ ہے، علی کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک آپ کی تعلیمات پہنچیں گے. وَسَوْفَ يَقِرُّ عَيْنُكَ، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے گا. بِبِنْتِكَ فاطمہ، آپ کی صاحبزادی فاطمہ کے ذریعہ. وَسَوْفَ يُخْرِجُ مِنْهَا وَمِنْ عَلِي، اللہ تعالیٰ علی اور فاطمہ سے دو شہزادے حسن اور حسین کو پیدا فرمائے گا جو جوانان جنت کے سردار ہوں گے. وَسَوْفَ يَنْشُرُ فِي الْبِلَادِ دِينُكَ، پوری دنیا میں آپ کا دین پھیل جائے گا. وَسَوْفَ يُعَظِّمُ أُجُورَ الْمُحِبِّينَ لَكَ وَلِأَخِيكَ، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے بھائی علی کے محبین کے اجر کو کئی گنا بڑھا دے گا. وَسَوْفَ يَضَعُ فِي يَدِكَ لِوَاءَ الْحَمْدِ، یہ آخری جملے ہیں، توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ان قریب لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں دے گا. فَتَضَعُهُ فِي يَدِ أَخِيكَ علی، اور یہ لواء الحمد جو اللہ آپ کو دے گا آپ علی کے ہاتھ میں تھمائیں گے. فَيَكُونُ تَحْتَهُ، علی کے پرچم کے نیچے تمام نبی، تمام صدیق اور شہید ہوں گے، اور علی کی قیادت میں، علی کے پرچم کے سائے میں تمام انبیاء جنت میں داخل ہوں گے. ہماری روایات میں ہے ان کے پیچھے پیچھے علی کے محب اور شیعہ بھی جائیں گے. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا. مصائب میرے عزیز اور محترم پڑھیں گے. ایک جملہ صرف اس لیے کہ یہ ثواب سے میں محروم نہ ہوں، ایک جملہ صرف عرض کروں گا. یہ کائنات کسی پر اتنا نہیں روئی جتنا امام حسین پر روئی ہے. آسمان کی فرشتے روئے ہیں، سمندر کی مچھلیاں روئی ہیں. عاشور کے دن جو پتھر اٹھایا جاتا تھا بیت المقدس میں بھی اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا اس کائنات میں سب سے زیادہ کون رویا، آدم بھی رویا ہے. سب سے زیادہ کون رویا ہے؟ میں اپنے امام زمان کا نام لوں گا. زیارت ناہیہ میں اپنے مظلوم جد سے خطاب کر کے کہتے ہیں نانا میرے جد مظلوم، یہ زمانہ میرے اور آپ کے درمیان میں واقع کربلا کے درمیان حائل ہو گیا. آپ پکارتے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی بندہ جو نبی کی نواسیوں کے پردے بچائے؟ میں لبیک نہ کہہ سکا، مگر میں ان مصائب کو بھولتا نہیں ہوں. صبح بھی روتا ہوں، شام کو بھی روتا ہوں. ہاں میرے رونے اور عام عزادار کے رونے میں فرق یہ ہے، جب عام عزادار روتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے. اب کی علیک بدلت دموع دما، میں جب بھی آپ کے مصائب کو یاد کر کے روتا ہوں خون کے آنسو روتا ہوں. لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد.